ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی صحابہ اور آپ کے بہت ہی قریبی عزیز، اور شروع اسلام میں اسلام کی خدمت پر جو حضرات پیش رہے ان میں سے ہیں. اس لیے آج کی مجلس میں میں ان کا کچھ مختصر سا خاکہ اور تعارف اور ان کی خدمات اور ان کے فضائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت زبیر بن عوام جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. آپ علیہ السلام کی 6 پھوپھیاں ہیں. بھائی آپ کی پھوپھیاں کتنی ہیں؟ 6. جو پھوپھی مسلمان ہوئی، جن کے مسلمان ہونے پر اتفاق ہے، وہ حضرت صفیہ ہے. ان کا نام صفیہ بھی لکھا گیا ہے، صفیہ بھی لکھا گیا، دونوں طرح. علی الاتفاق یہ ایمان لائی. اس کے علاوہ باقی 5 جو ایمان لائی ہیں کہ نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. حضرت زبیر جو ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بڑے بھائی عوام ان کے بیٹے ہیں. حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہو گئے، اور حضرت ختیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ ان کی سگی پھوپھی ہیں. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پھوپھا بھی لگتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت اسما، وہ حضرت زبیر بن عوام کے نکاح میں تھیں،
اور ان سے چھوٹی جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو صاحبزادی ہیں وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہوئے، حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے بھی ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہوئے، اور بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں بھائی، بالکل ابتدائی 5ویں یا 6 نمبر پر اسلام لائے، السابقون الاولون میں سے ہیں، اور اس وقت ان کی عمر صرف 13-14 سال تھی جب یہ اسلام لائے۔ ان کے جو والد ہیں حضرت ختیجہ الکبریٰ کے بڑے بھائی، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، اور ان کے جو کفیل اور متولی تھے وہ ان کے چچا تھے۔ اب یہ 14-15 سال کا بچہ جب اسلام لایا تو آپ کو پتہ ہے اس وقت تو بڑے بڑوں کا پتا پگھل جاتا تھا اسلام، لیکن یہ بچے اسلام لائے، چچا کی کفالت میں تھے، اور چچا نے ان پر بڑا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، آپ صرف ایک واقعہ سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کھجور کی جو چٹائی ہے نا، کھجور کی جو چٹائی، اس میں لپیٹ کر رسے سے باندھ کر درخت پر لٹکا دیتے ان کو، اور نیچے آگ کی دھونی دیتے۔ نیچے کیا کرتے؟ آگ کی دھونی دیتے۔ لیکن حضرت زبیر والد سر پر تھے نہیں، یتیم ہو گئے تھے، عمر چھوٹی تھی 12-14 سال کی۔ چچا، اب آپ اسی ایک واقعہ سے تشدد کا اندازہ لگا لیجئے، لیکن ڈنکے کی چوٹ کہتے چچا جو آپ کر سکتے ہیں کریں، میں جس ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں اس سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ اور بہادر اتنے تھے، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی ہے نا حضرت صفیہ، وہ بڑی بہادر خاتون تھی۔ یہ واحد ایسی خاتون ہے کہ بعض دفعہ جنگ میں بھی کود پڑتی تھی، حضور کی پھوپھی، اور انہوں نے ان کی تربیت کی تھی، مارتی تھی اپنے بیٹے کو، گھڑ سواری سکھاتی تھی، تلوار سکھاتی تھی۔ کسی نے حضرت صفیہ کو کہا کہ آپ اس بچے کو بالکل ہی پیس کے رکھ دیا ہے آپ نے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بچے کو اس قابل بنانا چاہتی ہوں تاکہ یہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کے نام کو بلند کرے، اللہ کے نام کو بھائی کیا کرے؟ بلند کرے۔ اسلام لائے، مکہ میں بہت ظلم دیکھے، اور پھر ان کو ہجرت کرنا پڑی۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو بھائی اللہ کے نام پر 3 ہجرتیں کرنے کا موقع ملا۔ یہ آسان نہیں ہے بھائی، یہ آسان نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان لوگوں کا بہت مقام اور مرتبہ تھا جنہیں 3 ہجرتیں کرنی پڑی۔ حبشہ کی طرف جب پہلی ہجرت کی، اس وقت بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس قافلے میں شریک تھے۔ دوبارہ پھر ہجرت کرنی پڑی، اس میں بھی شریک تھے، اور تیسری بار جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اس میں بھی بھائی حضرت زبیر کیا تھے؟ یعنی اللہ کے نام پر 3 مرتبہ ہجرت کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ، ہمارے یہاں مساجد میں 10 مبشرہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، وہ 10 صحابہ جن کو اکٹھے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، اور ان میں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا زبیر ابن عوام فی الجنہ، کہ زبیر ابن عوام جو ہیں یہ جنتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا لگاؤ تھا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے۔ حواری کہتے ہیں خاص مددگار کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن ساتھیوں نے حضرت عیسیٰ پر جان چھڑکی، ان کو قرآن کیا کہہ رہا؟ حواری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، میرے جو حواری ہیں وہ زبیر ہیں، میرے جو حواری ہیں بھائی وہ کون ہیں؟ اور ایک موقع میں آگے دونوں کی تفصیل بتاؤں گا۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں حضرت زبیر کی شجاعت اور بہادری دیکھ کر پتہ کیا فرمایا؟
حضور نے فرمایا فدا کا ابی و امی، اے زبیر تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے اوپر کیا ہوں؟ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اسلام لائے، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے کی سعادت ملی۔ سب سے پہلے اسلام میں بھائی اللہ کے لیے تلوار کس نے اٹھائی ہے؟ حضرت زبیر بن عوام نے۔ مکی زندگی تھی، رسول ان کی عمر خود 16-17 سال تھی۔ مکہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور تشریف لے گئے، اور وہ اللہ کے نبی اور صحابہ پر بہت ظلم والا زمانہ تھا۔ مکہ میں یہ افواہ پھیل گئی، توبہ نعوذ باللہ، کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ یہ افواہ پھیلی۔ اب حضرت زبیر 17-18 سال کے نوجوان تھے، اپنی تلوار لی۔ بھائی ہمیں مکہ کے حالات کی شاید شدت کا اتنا اندازہ نہیں ہے، جو حضرات تھوڑا سا مکی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے وہاں علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بھائی اتنا تو آپ جانتے ہیں نا، وہاں بیت اللہ میں حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے نماز با جماعت پڑھنے کی کسی کو اجازت ہے نہیں تھی۔ جس نے یہ کہہ دیا میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، اتنا مارتے تھے۔ اب یہاں آپ حضرت زبیر کی دلیری کا اندازہ لگائیے کہ 16-17 سال کے نوجوان ہیں، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، تلوار لگا کر بیت اللہ کے صحن میں آ گئے اور اعلان کیا۔ اور جب تلوار، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس بچے میں اتنی دلیری، اس نوجوان میں اتنی دلیری۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا یا زبیر، زبیر یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے حبیب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پر کسی نے ہاتھ اٹھایا۔ حضور نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر نے کہا اللہ کے نبی اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھتا جب تک اس دشمن کا میں سر قلم نہ کر دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ زبیر اس کی عمر اور اس کی تلوار میں برکت عطا فرما۔ بہرحال حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک ہوئے۔ ویسے تو اور بھی صحابہ شریک ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک ٹیم اور جماعت وہ ہے جو بڑے جرنیل قسم کے صحابی تھے، بہت جنگی خدمات ان کی بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کا نام سنا ہوگا، حضرت حمزہ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابو قتادہ ہیں، حضرت ابو دجانہ ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، جنگجو تو وہ سارے ہی تھے، لیکن بعض صحابہ بہت ہی مشہور تھے، اور حضرت زبیر بھی ان صحابہ میں تھے جن کو اللہ نے بڑا قد کاٹ دیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، حضرت عمر، خالد بن ولید، حضرت عباس۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان کے بڑے قد کاٹ تھے۔ حضرت زبیر کا اتنا لمبا قد تھا، جب گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کے جو پاؤں تھے وہ زمین پر لگا کرتے، اور یہ بڑے شجاع اور بہادر تھے۔ ہر جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، اور جنگ میں یہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہتے۔ کوئی جنگ ایسی نہیں جس میں شریک نہ ہوں۔ آپ نے غزوہ بدر میں سنا ہوگا کہ صحابہ اکرام کے پاس صرف کتنے گھوڑے تھے؟ 2۔ بھائی کتنے گھوڑے تھے؟ جب بدر کے لیے نکلے 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے یا 3 ہیں؟ ایک روایت میں 3 ہے، زیادہ روایتوں میں 2 ہیں۔ یہ جو 2 گھوڑے ہیں ان میں سے ایک گھوڑا جو تھا وہ حضرت زبیر کا تھا۔ میدان بدر میں نکلے، اور میدان بدر میں ان کے چچا بھی آئے تھے مقابلے پر۔ حضرت زبیر کے چچا وہ جو مارا کرتے تھے وہ بھی مقابلے پر آئے، اور انہوں نے حضرت زبیر کو مقابلے کا چیلنج دیا میدان میں۔ حضرت سب نے دیکھا حضرت زبیر مد مقابل آئے اور ساری دنیا کے سامنے اپنے چچا کا سر اللہ کے لیے قلم کیا۔ او بھائی ہم تو اپنے جوان بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں عن المنکر آسان نہیں ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے میدان بدر میں اپنے والد کو قتل کیا تھا، اور حضرت زبیر نے کس کو قتل کیا تھا؟ اپنے چچا کو۔
اور میدان بدر میں اتنی شجاعت دکھائی. ان کے پاس ایک زرد رنگ کی چادر تھی، اس چادر کی پگڑی باندھی حضرت زبیر نے اور اپنے چچا کو قتل کیا. اور میدان بدر میں ایسی شجاعت دکھائی، جب جنگ ختم ہوئی نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے حضرت زبیر کو بلایا. کہا زبیر تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں، تم اکیلے نے زرد چادر باندھ رکھی ہے، آسمان سے جتنے فرشتے بدر میں اترے ہیں سب کے سروں پر تیری طرح کی پگڑیاں ہیں، اور جس طرح تو نے چادر لے رکھی ہے حضرت جبریل نے تو چادر بھی تیری طرح لے رکھی. اور یہ حضرت زبیر کے سب سے، حضرت زبیر اس کو فخریہ بیان کیا کرتے تھے کہ میدان بدر میں جتنے فرشتے آسمان سے اترے ہیں سب میرے حلیے میں اترے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں حضرت جبریل کی قیادت میں جتنے فرشتے اترے ہیں سب کس حلیے میں اترے ہیں؟ سب کی ہیئت جو ہے وہ حضرت زبیر والی ہے. زبیر ہی کی طرح پگڑیاں باندھ رکھی ہیں اور کلر بھی وہی ہے جو زبیر کی پگڑی کا ہے، اور ان کے اوپر چادریں بھی وہی ہیں جو کس کی چادر کا کلر ہے. میں نے عرض کیا کوئی جنگ ایسی نہیں جس جنگ میں شریک نہ ہوئے ہوں. غزوہ احد میں ایک مکہ کے بڑے سردار آئے، مکہ کے عبدہ بن زید بن عاص. یہ مکہ کے بڑے شاہ سوار تھے، پہلوان تھے بڑے، اور انہوں نے اتنا لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا آنکھوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. اور بدر میں بھی ایسا ہوا. بدر میں بھی کیا ہوا؟ مکہ کے ایک بڑے سردار آئے اور انہوں نے چیلنج کیا میرے مقابلے پر کوئی آئے، تو حضرت زبیر مقابلے پر آئے. اور صحیح بخاری میں اس کی تفصیل آتی ہے. حضرت زبیر نے فرمایا وہ کافر اتنے مضبوط تھے کہ کسی کو حوصلہ نہیں ہوتا تھا. میں جب اس کے مقابلے پر گیا میں نے دیکھا اس کے سارے جسم پر جو ہے وہ لوہا ہی لوہا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہے. میرے پاس ایک برچھی تھی، اس مہارت سے برچھی ماری کہ وہ توڑ کر آنکھ کے ذریعے سے دماغ کھوپڑی میں گھس گئی اور وہ کافر وہیں مر گیا. اور میں نے پھر اس کے سینے پر اپنا پاؤں رکھ کے اتنی قوت سے اس برچی کو کھینچا کہ اس کے دونوں کنارے ٹوٹ گئے، اس کے دونوں کنارے. اور جنگ کے بعد اللہ کے نبی نے فواز زبیر کدھر ہے مجھے بلایا، کہا تمہاری وہ برچھی کدھر ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی یہ ہے، دونوں کنارے ٹوٹ گئے ہیں. فرمایا یہ برچھی تو فتن مجھے دے دو. اللہ کے نبی نے مانگی، حضرت زبیر نے دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، چونکہ بدر کی ہر چیز صحابہ میں اتنی عزیز تھی، بدری صحابہ سے لوگ برکتاً مصافحہ کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے کہ یہ کس کا شریک ہے؟ یہ بدر کا شریک ہے. بدر میں جو چیز استعمال ہوئی، اللہ کے نبی نے جب حضور کی وفات ہوئی تو فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کے گھر سے وہ برچھی لے لی. کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر کا پیغام ملا، حاضر ہوا، یار وہ تمہاری بدر والی برچھی کدھر ہے؟ میں نے کہا جی وہ تو میں نے لے لی ہے، تمہاری مہربانی مجھے دے دو، میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. میں نے صدیق اکبر کو دے دی. ان کی وفات کے بعد میں نے پھر لے لی. حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے بھی مجھے بلایا، کہاں وہ بدر والی برچھی کہاں جو حضور نے آپ سے مانگی تھی توفتاً؟ میں نے کہا جی میرے پاس ہے. کہنے لگا تمہاری مہربانی ہے مجھے دے دو. کہنے لگا حضرت عثمان نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا، حضرت علی نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا، اور وہ برکتاً مجھ سے وہ برچھی مانگ لیتے تھے. احد میں تو ایسا ہوا. احد میں جب بڑے سردار آئے اور اس نے جب مقابلے کا اعلان کیا، آپ کو پتہ ہے بدر میں احد میں تو بڑی سخت حالات تھے. جب اس نے کہا میرے مقابلے پر کوئی آؤ تو کسی صحابی کی جرت نہ ہوئی، وہ اتنے بڑے شاہ سوار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو اس کے مقابلے کے لیے نکلے؟ حضرت زبیر نے فرمایا میں نکلا، اور میں نے اس طرح ایک جس لگائی اور میں ان کے اونٹ پر سوار ہو گیا اور میں نے اس کو اٹھا کے نیچے پھینکا اور میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا. میں دیکھ رہا ہوں کہ چاروں طرف سے لوگ میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں. مقابلے میں پھر میں نے اس کافر کو شکست دی، اور جب میں اس کو شکست دے کر واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے. آپ نے میرا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے سارے صحابہ کو کہا لوگو ہر نبی کا کوئی خاص حمایتی اور مددگار ہوتا ہے، میرا حمایتی اور مددگار زبیر ہے. میرے حمایتی کون ہیں؟ زبیر ہیں.
اور فرمایا غزوہ خندق پر بھی بڑے بڑے سرداروں سے جن 2-3 شخصیتوں کے مقابلے ہوئے، عموماً جب کسی سخت پہلوان سے مقابلہ ہوتا تو جو 3-4 صحابہ مد مقابل نکلتے نا، ان میں حضرت علی بھی ہوتے اور حضرت زبیر بھی ہوتے۔ فرمایا خندق میں بھی ایسا ہوا، جو سب سے بڑا سردار مکہ کا خندق پار کر کے آیا، اس کو بھی کس نے قتل کیا؟ حضرت زبیر نے قتل کیا۔ فرمایا کہ ایک موقع تو ایسا آیا غزوہ خندق میں، آپ کو پتہ ہے سورہ احزاب میں اس کی تفصیل ہے کہ غزوہ خندق سردی میں ہوا، طوفان آیا، بارش آئی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور صحابہ اکرام کے جسم پر بھائی کپڑے نہیں تھے۔ آپ تھوڑا سا تصور کرو، بعض باتیں لفظوں میں تعبیر کرنا بڑی مشکل ہے۔ خوف اتنا صحابہ اکرام پر کہ پورے عرب نے مدینہ کا کیا کر رکھا ہے؟ محاصرہ۔ 10-15 دن سے خندق کھو دیا، جسم چور و چور ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، چونکہ مدینہ کے سارے راستے کیا ہیں؟ بند ہے۔ آپ کو پتہ حضور نے کتنے پتھر باندھے؟ بھائی بولو تو صحیح، 2، چونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ 10-12 دن سے خندق کھود رہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پورے عرب نے محاصرہ کر رکھا ہے، اور جب بھی کوئی بڑا پہلوان آتا ہے اللہ کے نبی مقابلے کے لیے حضرت علی کو کہتے ہیں یا کس کو کہتے ہیں؟ اور دونوں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، جب بھی کوئی مشکل لمحہ آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کو آگے کیا ہے۔ کس کو آگے کیا ہے؟ ہاں، سب سے زیادہ قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے دی ہیں، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا میرے اہل بیت کا کیا کرو؟ احترام کرو۔ بہرحال اب اس صورتحال میں فرمایا کہ جب طوفانی بارش ہو رہی تھی، ہمارے جسم پر کپڑے نہیں، اور ہم زمین کے ساتھ مٹی کو نرم کر کے زمین کی جو ہیٹ ہے نا اس سے اپنے آپ کو گرم رکھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جا کے بنو قریظہ کے حالات معلوم کر کے آئے؟ فرمایا سردی اتنی تھی کسی کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے 2-3 بار فرمایا، میں کھڑا ہوا، میں کہ اللہ کے حبیب میں جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مقابلہ بھی یہ کر رہا، تھکا ہوا ہے، فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ پھر پوچھا، کسی کی ضرورت نہ ہوئی، میں کھڑا ہوا، فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا کون ہے جو بنو قریظہ کے خفیہ حالات معلوم کر کے؟ تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا، کہا جاؤ زبیر۔ میں گیا، سخت سردی میں میرے جسم پر کپڑے نہیں، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، جنگ چل رہی ہے، جسم چور و چور ہے، بار بار حضور کو ضرورت پڑی، ہر مرتبہ رات کو طوفان میں ہی جاتا۔ جب میں تیسری مرتبہ گیا نا اور واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی اطلاع دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، خوش ہو کر حضور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فدایا، یا زبیر فدا کا ابی و امی، اے زبیر تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ اللہ نے ان کو اور بڑی فضیلتیں دی تھی، ان کو اور بڑی فضیلتیں دی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی لکھنے والوں میں سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 40 کے قریب صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے موقع بموقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن کریم اور وحی کو بھائی کیا کیا ہے؟ لکھا ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بعض باتیں آ جاتی ہیں جو خام خواہ یہ مشہور کر دیا گیا نا مستشرقین نے کہ رسول قرآن کریم تو حضور سے بعد میں لکھا گیا، نہیں، اس کو جمع بعد میں کیا گیا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کریم خود کس نے لکھوایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو جمع بعد میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ضروری کام اپنی زندگی میں کر دیے، باقی کام کس پر چھوڑ دیے؟ صحابہ اکرام پر، یہ خود کر لیں گے۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بلاتے، اور حضرت زبیر بھی ان میں سے تھے، وحی لکھا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری جنگوں میں بھی شریک ہوئے، رسول آسمان سے اترنے والی وحی کو بھی لکھا، اور اللہ جل جلالہ نے ان کو سخی بھی بڑا بنایا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس 1000 غلام تھے۔ بھائی کتنے غلام؟ 1000 غلام، اور ان سب کو کاروبار میں لگا رکھا تھا۔ جتنی آمدن ہوتی ساری کی ساری آمدن اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، ساری کی ساری آمدن کس میں خرچ کر دیتے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ پسندیدہ مشغلہ تھا سخاوت، اور لوگ
لوگوں میں ان کا دیانت کا مقام وہ تھا۔ دیکھو بھائیوں، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، معاشرے میں جو نیک نامی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سبب بنتی ہے۔ میں ایک حوالہ آپ سے عرض کروں، وہ حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز جنازہ میں تشریف لائے تو لوگ سارے تعریفیں کر رہے تھے، فلاں بندہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وجبت، اس پر جنت کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی۔ نیک نامی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی نیک نامی اتنی تھی کہ اکثر صحابہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جاتا نا تو وہ اپنے مال اور جائیداد کا متولی حضرت زبیر کو بنا کے جاتا۔ کس کو بنا کے جاتا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بنا کے جاتا۔ وہ زمانہ بینکنگ کا نہیں تھا، بینک کا نہیں تھا۔ اس وقت لوگوں کے پاس جمع سونا چاندی جو کچھ ہوتا گھر میں ہی رکھتے تھے، اور مرنے کے بعد بچے چھوٹے ہوں تو اکثر بےایمانی، چوری، بہت کچھ ہو جاتا۔ جب بھی کسی صحابی کا انتقال ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ میرے بچوں کا سرپرست کون ہے؟ حضرت زبیر۔ ایک صحابی جب حضرت 1 2 3 4 10 خاندانوں کی ذمہ داریاں حضرت زبیر پر تھی۔ ایک صحابی کا آخری وقت آیا، انہوں نے حضرت زبیر کو بلایا، زبیر کو کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے گھر میں سونا چاندی ہے، میں آپ کو متولی بنا رہا ہوں، میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو شریعت کے مطابق ساری جائیداد ان میں بانٹ دینا۔ حضرت زبیر نے کہا یار میرے اوپر پہلے 10-12 گھروں کی ذمہ داری ہے، تم سب میرے اوپر ہی کیوں اصرار کرتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں نے حضرت عمر کے واسطے سے یہ سنا ہے، اور حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ زبیر جو ہے یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ زبیر جو ہے یہ اسلام کے ستونوں میں سے کیا ہے؟ یعنی اتنی دیانتداری۔ اور آج بھائی صورتحال یہ ہے کہ سگا بھائی اپنے سگے بھائی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان لوگوں کی تربیت کیا تھی؟ سخی بہت تھے، سخاوت بہت کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شہادت کی پیشن گوئی بھی سن چکے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو داود میں نہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر مدینہ کی ایک پہاڑی پر کھڑے باتیں کر رہے تھے، اور زلزلہ کی کیفیت محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے فرمایا تو کیوں حرکت کرتا ہے؟ تیرے اوپر نبی اور صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تیرے اوپر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب نبی سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق سے مراد کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ بھائی میں ذرا اس لیے آپ کو بلوا لیتا ہوں تاکہ تھوڑے سے چست ہو جائیں، محسوس نہ کیا کریں کہ یار ساتھ ساتھ بچوں کی طرح ہمیں چلاتے ہیں۔ میں جب بیچ میں جان کے رک جاتا ہوں تاکہ تھوڑی سی آپ کی یہ سنت ہے، اللہ کے نبی بھی اس طرح کیا کرتے تھے، گفتگو کرتے کرتے رک جاتے تاکہ سب کی کیا ہو جائے میری طرف۔ تو نبی حضور خود ہیں، صدیق کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، اور باقی سارے کون ہیں؟ شہید ہیں۔ سب کو پتا تھا ہم نے کیا ہونا ہے، شہید۔ اور حضرت زبیر کو تو شہادت سے اتنی پسند تھی شہادت، ایک مرتبہ خود حضرت طلحہ سے کہا، حضرت دیکھو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا تقوی، ان کا تزکیہ، ان کی تربیت کس مقام تھی۔ حضرت طلحہ کے بچے سارے حضرت طلحہ کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت زبیر نے حضرت طلحہ سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم۔ اس کا نام کیا ہے؟ اسماعیل۔ اس کا نام کیا ہے؟ موسیٰ۔ اس کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ۔ حضرت طلحہ نے اپنے سارے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھے ہوئے، تو حضرت زبیر نے اپنے بچوں کو بلایا، اسی وقت بلایا۔ حضرت طلحہ نے فرمایا میرے بچوں کے نام تو پوچھ لیے، اپنوں کے بتاؤ۔ کہا جی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مشہور صحابی ہیں۔ اس کا نام عبداللہ ہے۔ اس کا نام مصعب ہے۔ اس کا نام حمزہ ہے۔ اس کا نام جعفر ہے۔ اس کا نام خالد ہے۔ یہ سمجھ میں نہ آیا حضرت طلحہ کو، کہا بھئی میں نے تو اپنے نام رکھے ہوئے ہیں نبیوں کے نام پر، تو نے یہ نام کس مناسبت سے رکھے ہیں؟ حضرت زبیر نے کہا اصل میں اسلام کی عبادات میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ شہادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ شہادت ہے۔ میں نے اپنے سارے بچوں کے نام شہیدوں کے نام پر رکھ رکھے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، میں نے عبداللہ بن جہش کے نام پر رکھا ہے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام حمزہ ہے،
دوسرے بیٹے کا نام میرے ماموں بھی لگتے ہیں، غزوہ احد میں کیا ہوئے ہیں؟ شہید ہوئے ہیں۔ اور تیسرے کا نام جعفر ہے، جعفر بھی ظاہر ہے ان کے عزیز تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، وہ بھی شہید ہیں، میں نے تیسرا نام ان شہید کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ میرے ایک بیٹے کا نام مصعب ہے، حضرت مصعب بن عمیر غزوہ احد کے سب سے پہلے شہید ہیں، میں نے ان کے نام پہ رکھا ہوا ہے۔ تو سارے بچوں کے نام کس پر رکھے ہوئے تھے؟ اور حضور سے سن بھی چکے تھے کہ کیا ہونا ہے؟ شہید ہونا ہے۔ اور آگے جا کے میں تھوڑا سا بتاؤں گا بھی کہ ان کی شہادت پھر کیسے ہوئی۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر کے زمانے کے اختتام پہ جب خلافت کا معاملہ آیا، آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بعد کتنے بندوں کو نامزد کر کے گئے تھے؟ 6 کو۔ بھائی کتنے بندوں کو نامزد کر کے گئے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، آپ نے اشارے دے دیے صدیق اکبر کے نامزد نہیں کیا، اور بعد میں ساری امت متفق ہوگی کس پر؟ سیدنا صدیق اکبر پر۔ صدیق اکبر جب دنیا سے گئے، حضرت عمر کو نامزد کر کے گئے، میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے قاتلانہ حملہ میں، تو اسی وقت 6 بندوں کے نام لکھوائیے کہ یہ شورا ہے، اور ان 6 بندوں کا ایک امیر مقرر کر دیا۔ وہ 6 بندے کون تھے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم۔ بھائی کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ فرمایا کہ میرے بعد یہ 6 بندے اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کریں، اور یہ جو 6 بندوں کی شورا ہے اس کے امیر کون ہوں گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کیا کیا؟ حضرت عمر کی تدفین سے فارغ ہو کر ان 6 کے 6 کو بلایا، خود بھی چونکہ ان 6 میں شامل تھے، ایک گھر میں بیٹھ کر تدبیر دیکھیے، بات میں اگرچہ میرے موضوع سے خارج ہے، لیکن اللہ نے ان لوگوں کو فراست کیسے دی تھی، وہ بڑے بڑے معاملات کس طرح منٹوں میں حل کر لیتے۔ ہمارے یہاں 2 بھائیوں کی جائیداد میں جھگڑا ہوتا ہے، 30 سال سے لڑ رہے، چونکہ نیت میں فتور ہے۔ بھائی کیا ہے نیت میں؟ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں، اپنے جھگڑے سناتے ہیں، بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، کوئی لڑائی ختم ہے۔ اب خلافت کی باری ہے، اہم معاملہ ہے، چونکہ بھائی یہ براہ راست کس کے تربیت یافتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 6 بندے ایک گھر میں بند ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ بھائی ہم 6 ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم 6 ہیں۔ آپ میں سے کوئی دوسرے کے حق میں دستبردار ہوتا ہے؟ کوئی دوسرے کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت زبیر نے کہا میں حضرت علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ بھائی پیچھے کتنے رہ گئے؟ 5۔ حضرت طلحہ نے کہا میں حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ کتنے رہ گئے؟ 4۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اہم معاملہ منٹوں میں نبٹ رہا۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3۔ اب 3 رہ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا چونکہ کمیٹی کا سربراہ میں ہوں لہٰذا میں دستبردار ہوتا ہوں، چونکہ میں سربراہ ہوں، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ تو بھائی کتنے گئے؟ 4 گئے۔ پیچھے رہ گئے کتنے؟ 2۔ اب 2 رہ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف 3 دن 3 راتیں لوگوں سے مشورہ کیا۔ تیسرے دن فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر کہا بھائی میں 3 دن 3 راتوں سے سویا نہیں، یہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ تھا، میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی، میں نے تمام مہاجرین و انصار سے مشورہ کیا ہے، اکثریت کی جو رائے ہے وہ حضرت عثمان کے نام پر ہے، میں حضرت عمر کے بعد خلیفہ نامزد کر رہا ہوں۔ کس کو؟ حضرت عثمان کو۔ سب سے پہلے حضرت علی سے پوچھا آپ کو منظور ہے؟ حضرت نے فرمایا جی بالکل منظور ہے، بالکل کیا ہے؟ منظور ہے۔ تو بھائی حضرت عمر جن 6 بندوں کے نام دے کے گئے ان میں سے کون تھے حضرت؟ بھائی بولو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ اب ذرا یہ تو تھا آسان سی باتیں، 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قرض اور ایک ان کی شہادت۔ وقت تھوڑا ہے، میں ذرا ان کو، اصل میرا موضوع ہی یہ 2 باتیں ہیں، میں نے اصل ان کی زندگی سے یہ 2 باتیں بیان کرنی تھی، ذہن میں آیا چلو تھوڑی سی باتیں اور بھی عرض کر دوں۔ حضرت زبیر خود مالدار تھے، سخی آدمی تھے، دیانتدار تھے، لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے۔ بھائی سننا اس بات کو، یہ ہر فرد کی ضرورت ہے
کیا ہے ہر فرد کی. آج ہمیں بڑی ٹینشن ہے میرا قرض نہیں اترتا. میں اس واقعہ کی بنیاد پہلے بتا دوں. جو بندہ ضرورت پر قرض لے اور دل کی گہرائیوں سے واپس کرنا چاہے اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک اللہ اس کا قرض نہ اترا دے. ہمارے جو قرض نہیں اتر دے وہاں دو خرابیاں ہیں. یا ضرورت کی وجہ سے نہیں لیا, خواہشات کی وجہ سے لیا, بیٹے کی شادی اور فلاں لمبے چوڑے مکانات, اس میں ٹیل پتھر اسراف فضولیات کے لیے لیا ہے. نمبر 2, 70% جب ہم قرض لیتے ہیں تو دینے کی نیت سے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی نہیں آتی. حضرت زبیر کے پاس جب کوئی بندہ آتا کہ میرے پیسے امانت, وہ کہتے بھائی امانت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے, مجھے قرض دے دو. مجھے کیا کرو؟ قرض دے دو, جب مانگو گے دے دوں گا. اور قرض لے کر اس کو غربا میں دینی کاموں میں استعمال کر لیتے. مالدار تھے, جب کوئی مانگنے آتا دے جاتے. وہ چلتے 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 اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ جب ان کا آخری وقت آیا شہادت کا, جس کو میں آگے جا کے عرض کروں گا, تو حضرت اپنے بیٹے کو عبداللہ بن زبیر کو بتایا کہ بیٹا, عبداللہ بن زبیر بھی صحابی ہیں اور بڑے عظیم الشان صحابہ میں سے ہیں, کہ میرے اوپر بہت بڑا قرض ہے بیٹا, میرے قرض کی پوری فکر کرنا. انہوں نے کہا ابا جی آپ کے قرض کو اچھی طرح ادا کروں گا. شہادت ہو گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب اعلان کروایا, وہ قرض کی تفصیلات آئیں, تو قرض کی تفصیلات سن کر تو سارا خاندان حیران رہ گیا کہ اتنا قرض دیں گے کہاں سے. کتنا قرض تھا ذرا اس سے لے لیجئے. حکیم ابن حزام, یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے چچازاد بھائی ہیں, حضرت زبیر کے چچازاد بھائی ہیں. وفات کے تیسرے دن آئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس, کہا بھتیجے تیرے ابا کا کتنا قرض ہے؟ انہوں نے اپنا قرض چھپانے کے لیے کہا چچا جی 1 لاکھ. بھائی کتنا؟ 1 لاکھ. تو حکیم ابن حزام نے کہا اگر میرا بھائی 1 لاکھ قرض چھوڑ کر گیا تمہاری جائیداد سے, وہ تو نہیں اترنا. 1 لاکھ قرض. اچھا بھتیجے پریشان نہ ہونا, مجھ سے بھی مدد لینا, میں بھی کچھ مدد کروں گا. افسوس کیا کہ اتنا قرض تم سے دیا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا چچا کیا خیال ہے اگر میرے ابا کا قرض 22 لاکھ ہو؟ کتنا ہو؟ 22 لاکھ. حکیم ابن حزام نے کہا 22 لاکھ؟ تمہاری جائیدادوں سے تو 1 لاکھ نہیں ہونا. اور واقعی ان کی جائیدادیں کیا تھی؟ وہ 1 لاکھ کی مالیت کو پہنچتی. کہا میرے ابا کا قرض 22 لاکھ ہے. حکیم ابن حزام نے افسوس کیا, کہا اچھا بھتیجے جتنی مجھ سے ہو سکی میں کروں گا. بڑے پریشان ہوئے. جب اپنے ابا کی وہ ساری لسٹ دیکھی کس کس کے قرض دینے, اس میں ایک نام حضرت عبداللہ بن جعفر کا تھا. کس کا تھا؟ عبداللہ بن جعفر کا لکھا ہوا کچھ تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر سمجھے کچھ, سمجھے یہ کہ میرے ابا نے عبداللہ بن زبیر سے 5 لاکھ درہم لینے ہیں. حالانکہ لینے نہیں تھے, کرنا کیا تھا؟ بھائی یہ واقعات ہمارے یہاں بددیانتی کا جنازہ اٹھ گیا. اب دیکھو وہاں لکھا ہوا تھا حضرت زبیر نے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر کے کتنے پیسے دینے ہیں, لیکن پڑھنے میں عبداللہ بن زبیر سے غلطی ہو گئی. سمجھے یہ کہ میرے ابا نے 5 لاکھ درہم کس سے لینے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن جعفر سے. کہا چلو 5 لاکھ تو میرے ابا نے کسی سے لینا ہے نا, 22 میں سے 5 تو نکلے گا. حضرت عبداللہ بن جعفر کے پاس گئے, جا کے کہا کہ آپ نے میرے ابا کا 5 لاکھ درہم دینا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا بالکل دینا ہے. بھائی کیا کہا؟ بالکل دینا ہے میرے بھائی, جب چاہیے ابھی آئیے ابھی دیتا ہوں. کہنے لگے اچھا میرے ابا کا اور قرض ہے, جیسے وہ قرض خواہ آتے ہیں پھر میں آپ کے لے دیتا ہوں. بڑے خوش ہوئے کہ چلو 5 لاکھ کی وصولی تو ہو گئی. گھر جا کے اس کاغذ کو دوبارہ دیکھا تو وہاں لکھ رکھا تھا کہ عبداللہ بن جعفر سے 5 لاکھ لینا نہیں, کیا کرنا ہے؟ دینا. اوہو بڑی پریشانی ہوئی اور حیرانگی بھی ہوئی کہ وہ تو جو میں نے کہا دوبارہ بھاگے آئے عبداللہ بن جعفر کے دروازے پر. کہا جی مجھ سے غلطی ہو گئی, آپ تو دینے کے لیے تیار ہو گئے, وہ جو میں نے میرے ابا کی تحریر ہے اس میں تو آپ نے لینے ہیں ہمیں دینے. کہا بھائی مجھے بھی پتا ہے میں نے آپ لوگوں کو دینے نہیں, آپ لوگوں سے لینے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, جس طرح آپ نے کہا وہی صحیح ہے. کہا جی آپ نے لینے ہیں تو کس طرح؟ کہا بھتیجے پہلی بات یہ کہ میں تجھے سارے ہی چھوڑتا ہوں. سارے ہی کیا کرتا ہوں؟ دیکھو بھائیو میں سارا زور اس پر لگا رہا ہوں جو قرض اللہ کے لیے لیا جائے,
مثلا پیچھے 1.5-2 مہینے میں مجھے ذاتی طور پر ایک دینی معاملے میں قرض لینا پڑا، ادھر سے قرض لے کے یہ کام چلایا، اللہ نے ادھر سے ٹھیک کر دیا، ادھر سے لے کے ادھر چلایا۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے آپ دھڑا دھڑ اتنا قرض لیے جا رہے ہیں، یہاں دوست بیٹھے ہیں ان کو پتا کتنا لیا ہے، وہ میری طرف دیکھ کے ہنس بھی رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے میرا تماشا دیکھا ہے، لیکن اللہ نے دینوں میں اتارا۔ کیوں؟ مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ یہ قرض 8-10 دن سے اوپر جائے گا۔ کیوں؟ کس لیے لیا گیا ہے؟ اللہ کے کسی کام کے لیے گیا ہے۔ جہاں واقعتاً ضرورت ہو، بھائی دنیا میں کوئی بندہ کھڑا ہو کہ میں نے حج کے لیے قرض لیا تھا اتر نہیں رہا، بھائی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا ہے؟ یہاں 4-4 5-5 ہے۔ قرض اللہ کے لیے لیا جائے، ضرورت کے لیے لیا جائے، اور دینے کے لیے کہ مجھے سب سے پہلے دینا ہے۔ اگر مغرب میں یہ پیسے میرے پاس آگے تو میں رات کو سوؤں گا نہیں، جس بندے کے پیسے پہلے پہنچا کر آؤں گا اللہ پہنچائیں گے، اللہ موت نہیں آنے دیں گے۔ ہمارے یہاں جو دنیا قرضوں میں مری جا رہی ہے وہ اس وجہ سے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا میرے بھائی میری طرف سے معاف۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں جی معاف نہیں، ہم دیں گے۔ کہا اگر معافی قبول نہیں کرتے ہو تو پھر مجھے سب سے آخر میں دینا۔ مجھے کیا دینا؟ سب سے آخر میں دینا۔ اب پریشان حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں لوگ میرے پاس افسوس، میرے ابا کا افسوس کم کرنے آ رہے ہیں، اور مجھے بھی اپنے ابا کا افسوس کم تھا اور قرض کا افسوس۔ ہر بندہ یہ بھی کہتا ہے اللہ زبیر کی مغفرت کرے، قرض بڑا چھوڑ گئے، اللہ زبیر کی مغفرت کرے۔ اور کہنے لگے جب میرا آخری وقت آیا نا، میرے ابا کا جب آخری وقت آیا تو مجھے کہا بیٹا سب کا قرض ادا کرنا، جہاں پھنس جاؤ تو بیت اللہ جانا، وہاں جا کے یہ کہنا یا مولا زبیر، اس کلمہ کو یاد کر لو، یا مولا زبیر، زبیر کا قرض اتار۔ مجھے بڑی حیرانگی، میں نے کہا آپ کا مولا کون ہے؟ چونکہ عربوں کے یہاں مولا جو غلام کو آزاد کرے اسے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے پوچھا آپ کا مولا کون ہے؟ کہنے لگا میرا اللہ وہ اوپر والا ہے میرا مولا۔ جب بھی قرضے میں پھنسو تو کیا کہنا؟ یا مولا زبیر، زبیر کا قرض اتار۔ کہنے لگے مجھے جہاں دقت ہوتی میں بیت اللہ جاتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، دعا میں کیا کہتا؟ یا مولا زبیر، زبیر کا قرض اتار۔ اللہ تعالیٰ وہی قرض کا کیا کر دیتے۔ کہنے لگے جناب میں نے پھر وہ جو زمینیں تھیں اللہ تعالیٰ نے دنوں میں ایسی صورتحال تبدیل کی، وہ زمینیں بکنا شروع ہوئی۔ بڑے بڑے صحابہ کو جیسے پتہ چلا کہتے زبیر اتنا قرض چھوڑ کر گئے، اب وہ بکتی بکتی بکتی، کہنے لگے اللہ نے اتنی آمدن دی ان سے، اتنی آمدن دی کہ میں نے وہ جو حکیم ابن حزام نے کیا کہا تھا تمہاری جائیداد 1 لاکھ سے اوپر کی اور قرض کتنا ہے؟ کہنے لگا جائیدادیں بیچی، میں نے 22 لاکھ کا قرض ادا کر دیا۔ کتنے کا قرض؟ سارا خاندان کے لوگ آئے کہ جی اب باقی جو بچا ہے تقسیم کرو۔ میں نے کہا 4 سال تقسیم نہیں کروں گا، حج کے موقع پر اعلان کروں گا جس نے میرے ابا سے قرض لینا وہ قرض وصول کرے۔ 4 سال وراثت تقسیم نہیں کی، اعلان کرتے رہے، پتہ نہیں کس کس کا میرے ابا کے ذمہ قرض ہے۔ 4 سال میں جب کوئی بندہ نہ رہا پھر خاندان کو جمع کیا، جب اس کو تقسیم کیا تو وہ کتنا مال تھا؟ وہ کتنا مال تھا بھائی؟ بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، کتنا؟ اور حضرت زبیر 4 بیویاں چھوڑ کر گئے، اگر 1 سے زائد بیویاں ہوں ان کو 8واں ہی ملتا ہے۔ ایک بندے کی 4 بیویاں نا تو 8ویں حصے کے کتنے حصے کریں گے؟ 4۔ کہنے لگے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے ابا کی بیویوں کو جب وراثت دینے لگا 8واں حصہ نکال کر جب میں نے 4 میں تقسیم کیا، 8واں حصہ پھر کتنے میں تقسیم؟ 4 پر، تو میرے والد کی ایک ایک بیوی کو 12 لاکھ درہم آئے۔ کتنے آئے؟ 22 لاکھ وہ بھی دے دیا، 48 لاکھ درہم تو صرف کس کو ملے؟ اور فرمایا اللہ نے اتنی برکت دی۔ وہ برکت 3-4 وجہ سے تھی۔ ایک تو قرض لیا کس دینی خدمات کی وجہ سے، اسراف کی وجہ سے نہیں، دینے کی نیت سے، اور دوسرا جاتے ہوئے کیا کہہ گئے کہ جہاں پریشانی ہو کیا کہنا، اور وارث بھی صحیح حلالی تھے۔ 4 سال تک حج میں کیا کروایا؟ اعلان کروایا۔ تو بھائی اللہ برکت دے کیوں نہ، اللہ برکت دے کیوں نہ۔ اللہ نے سارا قرض اترا دیا۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت پورا ہو گیا، کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ۔ چلو اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعے میں ان کی کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔